अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं पारा नंबर 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 5 से। कल हमने 4 तक पढ़ी थी, तो इंशाल्लाह आज हम 5 से आगाज़ करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उलाइका यही वो लोग हैं, अला ऊपर, हुदन हदायत पर, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही लोग हुमुल मुफलिहून फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ताला किन लोगों की बात कर रहे हैं जो कल हमने यहाँ पे पढ़ा था। ये मोमिनों की जो सिफ़ात थी, जो अल्लाह ताला ने बताया था कि मुत्तकी कौन लोग हैं, जो मोमिन हैं वो कौन हैं, जो सिफ़ात अल्लाह ने बताई। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फरमा रहे हैं यही वो लोग हदायत पर हैं जिन्होंने इन चीज़ों पर ईमान रखा, जिन्होंने नमाज कायम रखी, ज़कात अदा की, गैब पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, हर उस अमल से बचे जिससे अल्लाह नाराज़ होते हैं या अल्लाह को नापसंद है। हर वो आमाल किए जिसको करने का मेरे नबी ने, मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया, उसको खुशी खुशी उसको किया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग हदायत पर हैं, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से। यानी ये हदायत किसकी तरफ से? सिर्फ रब की तरफ से है। अल्लाह फरमाते हैं दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान मांगता है तो मैं देता हूँ, ठीक है। जब इंसान उसकी तलब करता है तभी अल्लाह उसको अता करते हैं, वरना नहीं करते। क्या? एक अल्लाह का खौफ और मोहब्बत, दूसरी अल्लाह की हदायत। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मुझसे इंसान मांगता है तो मैं देता हूँ। इसलिए अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, अपने लिए भी और बाकियों के लिए भी, कि अल्लाह हम सबको नेक हदायत दे, आमीन। व उलाइका हुमुल मुफलिहून। फिर फरमाए यही वो लोग हैं जो फलाह पाएंगे। मुफलिहून फलाह पाना भी होता है और कामयाब होना भी होता है। कामयाबी किस किस्म की कामयाबी होगी? दुनिया में उन्होंने इतनी मुश्किलात का सामना किया, इतनी आजमाइशें सही, तो उसमें कामयाबी कहाँ नज़र आ रही है? बज़ाहिर देखें तो हो सकता है जो मोमिन हो, जो वली हो, वो बहुत ही गरीब हो, उसके पास खाने के लिए एक वक्त का खाना ना हो, तो उसके लिए कामयाबी क्या है? मेरा रब फरमाता है कि उसके लिए बड़ी कामयाबी ये है कि वो जन्नत उसको अता कर दी जाएगी, उसको जन्नत का वारिस बना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, ये मेरे रब की शान है। अल्लाह फरमाते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी मोमिन के लिए, एक इंसान के लिए आखिरत में सुरखरू होना है। दुनिया में जो उसने मुसीबतें सही, जो आजमाइशें सही, ऐसा नहीं था कि वो उनकी नकदरी की जाएगी। अल्लाह ताला तो हर उस अमल को देखता है, हर उस नेकी का कदरदान है जो हमने छुप कर की होती है, बहुत छोटी सी की होती है। अगर हम किसी को एक सिक्का, हमारे अब वैल्यू 5 के सिक्के की कोई इतनी है नहीं, लेकिन अगर हम किसी को वो भी दे देते हैं ना, तो मेरा रब उसको भी संभाल के रखता है, उसकी भी कदरदानी करता है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी नेकी को इग्नोर कर दिया जाएगा या आपकी नेकी को नकदरी से देखा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, उसमें नीयत खालिस होनी चाहिए। जितनी खालिस नीयत होगी उतना आपको अजर मिलेगा। अगर आपकी नीयत लोगों को दिखाने के लिए होगी तो फिर अजर भी नहीं मिलेगा। अल्लाह कह देंगे कि तुमने नेकी लोगों को दिखाने के लिए की थी, तो लोगों ने तुम्हारी वाह वाह कर दी, आज मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी अजर नहीं है। इन्नल्लज़ीना बेशक जो लोग काफरू काफिर हुए, यानी इनकार किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम ऊपर उनके, अनज़रतहुम ये कि डराएं आप उनको, अम या लम ना, अमलम या ना तुनज़िरहुम डराएं उनको, ला युमिनून नहीं ईमान लाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला अपने नबी से मुखातिब और फरमाते हैं कि जिन लोगों ने कुफर किया, जो लोग इनकार कर बैठे हैं अल्लाह की आयात का, अल्लाह की निशानियों का, अल्लाह की मोजज़ात का, आपका इनकार कर दिया है, तो उनके लिए बराबर है। क्या बराबर है? कि आप उनको नेकी की तरफ माइल करें या ना करें, उनको अल्लाह के अज़ाबों से डराएं या ना डराएं, उनको जन्नत की खुशखबरी दें या ना दें, उनके लिए बराबर है। वो इस पर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह अकबर। एक बच्चा होता है ना जो ढीठ होता है, बदतमीज़ होता है, तो माँ बाप कह देते हैं कि इसको अब समझाना ना समझाना एक बराबर है, इसके सामने जो भी बात कर लो ये अपनी ही करेगा, इसने वही करना है जो इसने ज़िद कर ली हुई है, इसने अपनी मनमानी करनी है। तो ये जो काफिर हैं ये भी फिर अपनी मनमानी कर रहे हैं। देखते हैं हर चीज़ को कि सबसे बड़ी जो चीज़ है, अगर हमने देखना हो कि
اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر ہم نے ڈھونڈنا ہو تو ہم اپنے اندر جھانکیں نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آئے۔ ہمارا جسم جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر ایک بھی عضو خراب ہو جائے یا وہ اپنا کام نہ کرے تو کون ایسا ہے جو ہماری حالت کو ٹھیک کر سکے؟ ایک ہاتھ ہے، یہ آج موومنٹ کر رہا ہے الحمدللہ، اگر اس میں تھوڑی سی خرابی آتی ہے تو اللہ کے سوا کون ہے جو میرے ہاتھ کو ٹھیک کر سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے تو آسمان کی طرف دیکھیں، آپ کی نظر تھک جائے گی لیکن آپ کو آسمان ہر طرف دکھائی دے گا۔ اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کتنا خوبصورت ہے تو خوبصورت مناظر کو دیکھیں کہ یہ اتنے مناظر خوبصورت ہے تو میرا رب کتنا خوبصورت ہوگا جس نے یہ بنائے ہیں۔ تو جن کے عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں ان کے لیے پھر کوئی بھی چیز واضح نہیں ہے، ان کو کالے اور سفید کا امتیاز بھول چکا ہے، ان کو کوئی تمیز نہیں ہے کہ وائٹ اور بلیک میں کیا ڈیفرنٹ ہے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، استغفر اللہ، وعلی سمعہم، اور ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا ایک برابر ہے؟ کیوں؟ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، اب ان کے لیے کچھ بھی واضح نہیں ہو سکتا، ان کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ اب یہ مہر کیسے لگی؟ اگر انسان نے گناہ کیا، اس کا دل پر ایک دھبا لگ گیا، کالے رنگ کا دھبا لگ گیا، جب اس نے معافی مانگی تو وہ دھبا دھل گیا۔ اگر وہ کنٹینیوسلی گناہ کرتا جا رہا ہے اور اس کی بھرپائی نہیں کر رہا، معافی نہیں مانگ رہا، اللہ سے توبہ نہیں کر رہا، تو ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ اس کا دل کالا ہو جائے گا، اور پھر جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے کہ وہ سخت ترین ہو جاتا ہے، پتھروں کی مانند ہو جاتا ہے، پھر اس میں ہدایت کا چشمہ نہیں پھوٹ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وہاں پر مہر لگا دی، ان کے دلوں پر بھی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی۔ کانوں پر کیوں کہا اللہ نے؟ کانوں پر یہ کہ ان کو نیکی کی بات سنائی نہیں دیتی، جب بھی کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی قرآن حدیث کی بات چل رہی ہوتی ہے تو ان کو الجھن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس محفل سے، اس مجلس سے اٹھ ہی جائیں تو بہتر ہے، یہاں پہ تو نصیحتیں کی جاتی ہیں، یہاں پہ تو عجیب باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو نہ ہی ان کو حق کی بات سنائی دیتی ہے، نہ ہی کسی کی حق کی بات، یعنی اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی حق کی بات سن بھی نہیں سکتا، وہ ان تمام چیزوں سے محروم ہو چکا ہوتا ہے۔ فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ آنکھوں پر پردے سے مراد یعنی وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے، جتنی مرضی نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں، جو بھی آیات ان کے سامنے کر دی جائیں، پڑھ کے سنا دی جائیں، یہ جو واقعات ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان کا دل کانپ جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ بظاہر تو ان کے پاس آنکھیں ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی حس ہی نہیں ہے، ایسی سینس ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا دکھ درد سمجھ سکے یا اللہ کی آیات کو سمجھ سکے، اس پہ غور و فکر کر سکے۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، جن کے لیے ایسی نشانیاں بتا دی، پھر اللہ نے ان کا انجام بھی بتا دیا۔ پہلے ہم نے مومنوں کی صفات پڑھی، وہاں پہ اللہ نے لسٹ میں بتا دی کون کون سی صفات ہیں، اور پھر بعد میں ان کا انجام بھی بتا دیا۔ اب کافر ہے، کافر کی پوری لسٹ بتا دی اور اینڈ پہ اس کا انجام بھی بتا دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ کے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم، اور نہیں وہ، بمؤمنین، ایمان والے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کیسے بھی لوگ ہیں، پہلے ہمارے سامنے مومنین کی صفات آئیں، کافرین کی آئی، اب یہاں پہ اللہ منافقین کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بظاہر کیا کہتے ہیں، ہم ایمان لائے، یعنی جب وہ مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ اس چیز پر ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر،
بظاہر تو وہ کہتے ہیں جب مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے نبی کو آگاہ کر رہا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں میرے پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اپنے نبی کو ہر چیز سے واضح کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات کلیئر کرتی چلی جاؤں کہ میرے نبی نے جو بھی باتیں کہیں، جو بھی عمل کیا، وہ میرے رب کا حکم ہوا دین اس کو کیا۔ جو بھی بات کرتے تھے، کوئی فیصلہ دیتے تھے، اللہ کی آیات نازل ہوتی تھیں اس کے مطابق کرتے تھے، ورنہ میرے اللہ کے نبی کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہو رہا تھا کہ منافقین جب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، بظاہر تو ان کے لیے دوست تھے لیکن دل میں بغض اور کینہ پال رکھا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اے میرے نبی، جو تم میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی 3 خوبیاں ہیں، جس میں بھی پاؤ تو سمجھ لو وہ منافق ہے۔ سب سے پہلے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بھی وہ بولے تو جھوٹ بولتا ہے، اگر اس کے پاس امانت رکھوا دی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور منافق ایسا وہ شخص ہے جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو جہنم کا ایندھن ہے نا، یعنی بالکل نچلا درجہ، سب سے نیچے والا درجہ، اس میں منافق کو ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور ادھر سے کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے اپنے لیسن سے ضرور اپنی زندگیوں کو ریلیٹ کرنا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ لوگوں کی زندگی میں کیا کیا معاملات چل رہے ہیں، یہ میرا رب جانتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں تو کیا اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی کلیو، اس میں کوئی میرے لیے حکمت، کوئی بات ایسی جو میرے رب نے کہی ہو، تو اس کو ضرور اپنانی ہے، اس کو ضرور اختیار کرنا ہے۔ اور جن چیزوں سے منع کیا، جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے بتا دی چیزیں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ کافر میں ہیں، یہ منافق میں ہیں، اگر مجھ میں ہے تو میں اس کو دور کر لوں، کیونکہ میرے پاس ابھی ٹائم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، تو میں توبہ کر لوں۔ اور انشاءاللہ جب ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، اس سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ تو لہٰذا اپنا ضرور یہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ اور کون سی لسٹ میں ہم آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔